नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। 8 रमज़ान मुबारक 1439 हिजरी। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह रजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से आप सबको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करेंगे क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, आपका खुशामदीद, और खुशामदीद कहेंगे सना आपको, वालेहाना इस्तकबाल है आपका भी। तो नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम अल्लाह ताला के पाक नाम से, मुक़द्दस नाम से और उसके कलाम से करते हैं। क़ारी साहब से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि तिलावत कुरान पाक से हमारे इस बज़्म की रौनक को दोबारा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान यौमइज़ यतज़क्करुल इंसानु वअन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيम। सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह क़ारी साहब। न सिर्फ ये कि आपकी खुश अलहान तिलावत कुरान पाक ने हमारी समातों को मुनज़्ज़ह किया, हमारे दिल को मुनव्वर किया, बल्कि आपके ज़रिए हम सवाब में भी जो है वो हक़दार बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके दर्जात मज़ीद बुलंद करे, मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सना के पास चलें और कुछ फरमाइश करें, आपको आज के मौजू के बारे में बता देते हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मौलाना साहिबान हमारे साथ इस स्टूडियो में होंगे मौजूद, और उनसे इंशाअल्लाह भरपूर गुफ्तगू होगी। मौजू होगा दुआ की ताकत। तो आइए सना के पास चलते हैं और बारगाह रिसालत माब में हदीया नात पेश करने की गुजारिश करते हैं। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत बनकर
اللہ کی رحمت بن کر سرکار مدینہ آئے، اللہ کی رحمت بن کر سرکار مدینہ آئے، رحمت کا خزانہ لے کر سرکار مدینہ آئے، اللہ کی رحمت بن کر۔ اس شان سے کوئی نہ آیا، اس شان سے کوئی نہ آیا، رحمت کا گھر گھر سایہ، نبی کی رحمت کا گھر گھر سایہ، وہ سایہ رحمت بن کر، وہ سایہ رحمت بن کر سرکار مدینہ آئے، اللہ کی رحمت بن کر سرکار مدینہ آئے، رحمت کا خزانہ لے کر سرکار مدینہ آئے، اللہ کی رحمت بن کر۔ گر شاہ امم نہ آتے، گر شاہ امم نہ آتے، ہم کس کے در پر جاتے، نبی جی ہم کس کے در پر جاتے، آسی کی حمایت بن کر، آسی کی حمایت بن کر سرکار مدینہ آئے، اللہ کی رحمت بن کر سرکار مدینہ آئے، رحمت کا خزانہ لے کر سرکار مدینہ آئے، اللہ کی رحمت بن کر۔ ثانی نہیں اس دنیا میں، ثانی نہیں اس دنیا میں، پہلے بھی نہیں تھا کوئی، نبی جی پہلے بھی نہیں تھا کوئی، وہ نور کا پیکر بن کر، وہ نور کا پیکر بن کر سرکار مدینہ آئے، اللہ کی رحمت بن کر سرکار مدینہ آئے، رحمت کا خزانہ لے کر سرکار مدینہ آئے، اللہ کی رحمت بن کر۔ سبحان اللہ صلاح، کیا کہنا، بہت خوب، صرف دل ہی نہیں روح بھی جھوم اٹھی ہے، بہت خوب بہت خوب۔ اگر وقت کی قید نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ ابھی اور پڑھیے اور پڑھیے اور پڑھیے، لیکن چونکہ یہاں پر وقت محدود ہے، پروگرام کے سلسلے کو آگے بھی لے جانا ہے، لہٰذا بہت ساری دعاؤں سے آپ دونوں کو نوازتے ہوئے اپنے ناظرین سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے اپنے معزز مہمانوں کا، اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے صاحب نسبت عالم دین اور معروف اسلامی اسکالر جناب مولانا عبداللہ طارق صاحب، پرتپاک خیر مقدم ہے مولانا صاحب آپ کا، اور معروف مفکر دانشور معروف ترین عالم دین جناب مولانا نزاکت حسین صاحب، آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم ہے تمام ناظرین کی طرف سے۔ تو ناظرین آپ سب کا بھی استقبال ہے، آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور عبادت دونوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عہد صدیقی کا یہ واقعہ ہے، رومیوں سے مسلمانوں کا
پہلا مارکا ہے، پہلی جنگ ہے، رومیوں کی تعداد 1 لاکھ ہے، مسلمانوں کی تعداد یعنی صحابہ کرام صرف 8000 ہیں۔ اچانک یہ 8000 صحابہ رومیوں کے نرغے میں آ جاتے ہیں، گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ مسلمان چونکہ تیار نہیں تھے، اب ایسے میں جب کوئی لشکر اچانک اپنے دشمنوں کے نرغے میں آ جاتا ہے تو اس کے حوصلے تھوڑے پسپا ہونے لگتے ہیں۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مسلمان داد شجاعت دینا نہیں جانتے تھے، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ جب میدان جنگ میں موت سامنے رقص کر رہی ہوتی تھی اور وہ رجزیہ اشعار پڑھا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ حملہ اچانک تھا اس لیے مسلمان اس وقت شعر و شاعری بھول گئے اور پوری لشکر کے یعنی جو صحابہ 8000 تھے ان کی زبان پر یہی کلمات تھے کہ یا رب محمد انصر امت محمد، کہ اے محمد کے رب محمد کی امت کی مدد کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے رومی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جو 8000 صحابہ ہیں ان کی زبان پر یہی کلمات ہیں، وہ سب مل کر یہی دہرا رہے ہیں کہ اے محمد کے رب ہماری مدد کر۔ تو جب اللہ سے بندوں کا تعلق بہت مضبوط تھا تو اس وقت اللہ کی مدد اسی طرح آیا کرتی تھی۔ واسقہ بن اسقل فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ سراسیمہ ہو گئے تھے، ایسا نہیں کہ وہ حوصلے ہار چکے تھے لیکن وہ خاموشی سے اپنے رب کو پکار رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر جو ہے وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا ہے، میری نظر جو ہی آسمان کی طرف اٹھی میں نے دیکھا کہ آسمان پھٹ گیا اور اس میں سے سواروں کا ایک لشکر نکلتا ہے، ایک دستہ نکلتا ہے، سفید براق گھوڑوں پر سوار ہیں وہ لوگ، ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، سروں پر امامے ہیں، اور وہ شخص جو ان کی قیادت کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہیں بشارت ہو، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ میرے نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے، لیکن اچانک 1 لاکھ کا لشکر سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ حضرت عمر بن العاص جو اس لشکر کے سالار تھے انہوں نے کہا کہ پیچھے مت جاؤ، ان کے دشمنوں کے پیچھے مت جاؤ، لیکن جو رومی تھے وہ اس طرح سر پہ پیر رکھ کر دوڑ رہے تھے جیسے کہ موت انہیں آ لیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے بندوں کے تعلقات مضبوط تھے، جب اللہ تعالیٰ سے وفا تھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی طرح آیا کرتی تھی۔ آج وہ وفا کچھ کم ہو گئی ہے، آج پکارنے کا انداز بھی شاید بدل گیا ہے، اس میں وہ تڑپ نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، وہ صداقت نہیں ہے، وہ خلوص نہیں ہے۔ ہم سب کی بات نہیں کرتے لیکن بڑی تعداد میں ہماری جو دعائیں ہیں وہ صداقت سے خالی ہیں، وہ سچے جذبات سے خالی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آتا۔ مولانا صاحب، آج دعاؤں میں ایسی بات نہیں ہے کہ کمی ہے، دعا ہر شخص مانگتا ہے، اپنے اپنے انداز سے مانگتا ہے، لیکن وہ پاس وفا جو تھی وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو آج یہ دعا کی طاقت بھی ہمیں کیوں کم محسوس ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو جائے اس کے لیے کوئی کمی نہیں رہتی۔ آپ نے جو الفاظ حدیث کے بیان کیے ہیں انہی میں کچھ دوسرے الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ۔ ایک تو الدعاء مخ العبادہ ہے، عبادتوں کا مغز ہے دعا، دوسرے الفاظ یہ ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے کہ عبادت کی روح یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور یہ بات دعا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آدمی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، مانگنے وقت جو ہے دینے والے کی طرف پوری توجہ ہوتی ہے جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کی۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس حال میں کیا کرو کہ اللہ سے تمہیں پورا ملنے کا یقین ہو۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب الملحین فی الدعاء، بہقی کی روایت ہے کہ اڑ کے پیچھے پڑ کے دعا کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو دعا جو ہے ہمیشہ بہت زیادہ پورے یقین کے ساتھ اڑ کے اور مضبوط اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ بہت بڑی طاقت ہے، ہم لوگ اندازہ نہیں کرتے کہ وہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ بالکل، اس تعلق کے کمزور ہونے کے پس پردہ جو عوامل ہیں ان پہ نظر ڈالتے ہیں مولانا صاحب تو ہم دیکھتے ہیں وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بندوں سے کمزور نہیں پڑا ہے، بندوں نے ہی اپنے مالک کو، اپنے خالق کو بھلا دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن اب یہ خوبی بھی دیکھیے کہ اللہ کے بے شمار بے حساب بندے ہیں اور وہ ہر بندے کو یاد رکھتا ہے. ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک اللہ ہے، پھر بھی ہم اسے بھلا دیتے ہیں. اور یاد کب کرتے ہیں؟ جب کسی آفت کا سامنا ہے، جب کسی مصیبت کا سامنا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صرف آفت اور مصائب میں ہی وہ ہمیں یاد آتا ہے، خوشی کے لمحات میں وہ کیوں نہیں یاد آتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق اللہ العظیم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ لوگوں کو آگاہ کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے دعا نہیں کرو گے تو اللہ تم سے بیزار ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں دعاؤں کا حکم دیا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جیسا کہ آپ نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں میں ہمارے حالات کو سنے اور اس پر توجہ کرے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خوشحالی کے ایام میں بھی اللہ سے دعا کریں. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلی بات ضروری یہ ہے کہ انسان کے جو غذا ہے وہ حلال ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر کسی انسان کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک بھی لقمہ پہنچ گیا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوت بن جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم حلال روزی کو اختیار کیا کرو، حرام روزی سے بچو. اسی طریقے سے کوفہ کے اندر مستجاب الدعوت لوگوں کی ایک جماعت تھی. مستجاب الدعوت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں فرماتے ہیں. تو یہاں پر کوئی آدمی، اگر کوئی ظالم بادشاہ یہاں پر مسلط ہوتا تھا تو یہ لوگ ان کے لیے بددعا کر دیتے تھے. اللہ رب العالمین ان کی اس مصیبت سے ان کو چھٹکارا مرحمت فرما دیا کرتے تھے. حجاج بن یوسف جب کوفہ کے گورنر بنے تو انہوں نے ایک بڑی دعوت کی اور اس دعوت کے اندر ان مستجاب الدعات لوگوں کو بھی بلایا. جب یہ حضرات کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور کھانے سے جب فارغ ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے فرمایا کہ اب میں ان کی بددعا سے محفوظ ہو گیا، اس لیے کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ کے اندر پہنچ گئی. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس کے لیے بہت ساری وجوہات میں سے، بہت سارے اسباب میں سے ایک یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حلال روزی سے اپنے غذا استعمال کریں. بالکل. اب یہ دعا کا، اس کے ساتھ ساتھ بد دعا کا بھی ذکر آیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، اپنی تمام اذیتیں لوگوں کی برداشت کرنے کے باوجود آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی. لیکن وہیں پر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ آخر میں وہ مجبور ہو گئے اپنی قوم کے لیے دعائیں بد کرنے پر. تو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے لیے ہمارے دل میں اچھے جذبات نہیں ہیں تو اس کے لیے بد دعا کرنا کیسا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے اور انبیاء کرام کے ہاں سب جگہ یہ چیز ہے کہ اپنی ذات کے لیے انہوں نے غصہ ہو کر کسی کے لیے بد دعا کی ہو، ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رعل اور ذکوان اور کئی قبائل تھے جن کے خلاف بد دعا کی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بد دعا کبھی نہیں فرمائی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچائی، زخم پہنچائے اور پریشان کیا، مزاحمت کی. ان کے لیے ذاتی انتقام کے طور پر کسی پیغمبر نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور کسی پیغمبر نے بد دعا نہیں کی. بد دعا جب کبھی انہوں نے کی وہ ان لوگوں کے لیے جو خدا پاک کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بیچ میں آڑے آ رہے تھے، ان کے لیے بد دعا کی. وہ ایک طرح سے اسی مزاحمت اور اسی جنگ کا ایک حصہ تھا جو اللہ کے کلمات کو بند کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام بلند کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر اس بات کو بھی انہوں نے استعمال کیا. دعا کی قبولیت کے لیے تڑپ بہت ضروری ہے مولانا صاحب. ایک واقعہ ملتا ہے ابو مالکہ کا. حضرت ابو مالکہ، ان کو ایک ڈاکو نے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں قتل کرے. تو جیسے ہی اس نے قتل کا ارادہ کیا، ان کی زبان سے، صحابی تھے، ان کی زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین. اس نے تلوار نکالی، انہوں نے پھر گڑ گڑا کر اللہ کو پکارا کہ یا ارحم الراحمین. اس نے وار کرنا چاہا
इन्होंने फिर आवाज़ दी, अल्लाह को पुकारा, या अरहमर राहिमीन। इतने में एक सवार वहाँ से आया, उसने एक नेज़ा मारा और वो डाकू गिरा और वहीं पर जलकर राख हो गया। इन्होंने दरियाफ्त किया कि कौन हो तुम? उसने कहा, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। जब तुमने पहली बार कहा या अरहमर राहिमीन तो सातों आसमान के दरवाजे खड़खड़ाने लगे। जब तुमने दूसरी बार आवाज़ दी या अरहमर राहिमीन तो अल्लाह ताला ने कहा कि कौन है जो मेरे बंदे की मदद के लिए जाए? मैंने कहा मैं जाता हूँ। जब तुमने कहा तीसरी बार या अरहमर राहिमीन तो मैं तुम्हारे सामने था। तो जब अल्लाह ताला को इस तरह गिड़गिड़ा कर पुकारा जाता है तो दो हर्फ भी वो काम कर जाते हैं जिसके लिए बड़ी से बड़ी फौज और लश्कर जो है वो कम नजर आती है। तो अब हमारी जुबान से अल्लाह को पुकारने के लिए वो अल्फाज या वो सच्ची तड़प, वो सदाकत, वो जज्बात मांद क्यों पड़ गए हैं? देखिए, जब भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे तो इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को सुन रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हमारी दुआ को कबूल करेंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरीके से दुआ की है कि आप जो है बुढ़ापे की उम्र में, काफ हाया आइन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, बड़ी आहिस्तगी के साथ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते और अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरी हड्डियाँ लड़खड़ा गई हैं और ऐसी हालत में भी मैं आपसे जब भी मैंने कुछ मांगा है तो नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। मुझे आपके यहाँ से, आपके दर से कुछ ना कुछ मिला है। मुझे इस बात का ख़तरा है कि मेरे चले जाने के बाद अब मेरी कौम के लोग हमारे ख़ानदान के साथ, मेरे बाद वाले लोगों के साथ जुल्म करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए मेरा वली अता फरमा। क्या बात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत अता फरमाई। तो इस यकीन के साथ हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़रूर अता फरमाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि अगर हम उन अल्फाज के साथ दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा के बाद जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो दुआ ज़रूर कबूल की जाएगी। और इसी तरीके से या रहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, और इसी तरीके से इसमें आज़म के मुतालिक ये आता है कि इसमें आज़म इन दो आयतों में से कोई एक है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसमें आज़म के साथ अगर हम दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा। दुआ की कबूलियत के लिए हमें पहले अल्लाह की हम्द सना बयान करनी चाहिए और अल्लाह की हम्द सना के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजें और फिर अपनी हाजतें अल्लाह के सामने रखें, तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी। इसी तरीके से दुआ की कबूलियत के लिए जब हम हाथ उठाएं तो हाथ के उठाने का भी तरीका ये हो कि अगर हम किसी परेशानी और मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं तो हमारी हथेलियों का रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। और अगर हम अल्लाह से कोई चीज़ ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर रिज़्क़ तलब कर रहे हैं, तो हमारे हाथ की हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होना चाहिए, इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर हम अल्लाह से कोई चीज़ जो है दुआ मांग रहे हैं तो इस तरीके से मांगे कभी कि अल्लाह रब्बुल आसमान की तरफ को अपने हाथ उठाएं और अल्लाह से मांगे। और जब हम कभी रोना चाहते हैं, गिड़गिड़ाना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो कर गिड़गिड़ा कर हमारे हाथों की उंगलियां हमारे चेहरे की तरफ हों, इस तरीके से हमारे चेहरे की तरफ होनी चाहिए। ये आदाब है दुआ करने का, ये तरीका है। अगर इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें यकीन है कि हमारी दुआ ज़रूर कबूल की जाएगी। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ये आदाब तो मलहूज़ रखने ही चाहिए। मौलाना साहब, कभी इंसान गैर इस्तरारी तौर पर, लाशऊरी तौर पर भी अल्लाह को पुकारता है, उस लाशऊरी तौर पर जो दुआ की जाती है और इस गैर इस्तरारी तौर पर जो हाथ उठाए जाते हैं, झोली फैलाई जाती है, ज़रूरी नहीं कि हम तमाम जो हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम देखते हैं, सवालात आपके सामने होते हैं, सब के सब पढ़े लिखे हों और सब अरबी के ये अल्फाज जानते हों, तो वो अपने रब को पुकारें तो कैसे पुकारें? देखिए, आंसू की एक ज़ुबान है जिसको बिल्कुल अनपढ़ भी पढ़ता है, समझ लेता है। वो तहरीर जो आंसुओं से लिखी जाती है उसे अनपढ़ भी समझ लेता है। मीर तकी मीर ने कहा है कि क्या जानिए कि दिल पर गुजरे है मीर क्या क्या, क्या जानिए कि दिल पर गुजरे है मीर क्या क्या, करता है बात कोई आंखें पुराब करके। आंखों में आंसू लाकर जब कोई आदमी बात करता है तो तड़प जाता है वो इंसान भी जो पत्थर दिल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अरहमुर राहिमीन है, दिलों का हाल जानता है,
उस दुख को भी जान रहा है वो जिस दुख ने मजबूर करके हमें हाथ उठाने पे मजबूर किया है, उस दुख को भी जानता है जिसकी वजह से आंसू निकल पड़े हैं, उस दुख को भी जानता है जिसकी वजह से एक आदमी वुदू करके मुसल्ला बिठा के नमाज पढ़ने, नमाज तौबा और नमाज हाजत पढ़ने के लिए हाजिर हुआ है। वो शुरू से लेकर सारी बातों को जानता है, दिल के अंदर के राजों को, यालमु खाइनतल अअयुन वमा तुख्फी सुदूर, आंखों की खयानतों को और दिल के राजों को भी जानने वाला है। वो हर चीज़ को जान रहा है। जब हम उसके सामने आंसू बहाते हैं, किसी उसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें अल्फाज नहीं आते, या हय्यु या क़य्यूम, बहुत अच्छी बात है जो मौलाना ने बताया, सारे हदीस और कुरान के मुताबिक बातें हैं। लेकिन एक आदमी ना हदीस जानता है, ना कुरान जानता है, ना कोई इस्लाम की मालूमात रखता है। चींटी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिसको देखा कि वो जंगल में गए हैं नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जंगल पहुंचे। जो तरीका है नमाज इस्तिस्का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जंगल पहुंचे। जो तरीका है नमाज इस्तिस्का पढ़ने का, उन्होंने देखा कि एक चींटी यूं हाथ करके आसमान की तरफ अल्लाह ताला से दुआ कर रही है। उन्होंने कहा चलो चलो काम हो गया, हमारी दुआ करने की ज़रूरत नहीं, इसने हमारा काम आसान कर दिया, इसने दुआ की और अल्लाह ताला ने सुन लिए। तो वो कौन सी अरबी जानती थी, कौन से कुरान मजीद के अल्फाज जानती थी। मैं ये नहीं कहता कि अल्फाज न पढ़े जाएं, ज़रूर पढ़िए अगर आते हैं, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो इस इंतज़ार में न रहिए कि कोई बड़ा आलिम मिले तो मुझे या हय्यु या क़य्यूम बता दे, कोई बड़ा आलिम मिले तो या अरहमर राहिमीन की तालीम दे दे, मैं उसे सीखूँ, रटूँ, फिर उन अल्फाज को कहूँ। अल्लाह ताला किसी लफ्ज़ का मोहताज नहीं, वो दिल के दर्द को जानता है। और दिल दर्द आशना जो है वो आम लोग भी होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सबसे ज़्यादा दिलों का हाल जानने वाला है। इसलिए अपनी ज़ुबान में तड़प कर रो कर अल्लाह ताला से कहिए। ये आंसू बहुत बड़ी फौज है जिसके ज़रिए बहुत सारी आफतों के लश्कर को शिकस्त दी जा सकती है। अब औकात के जाने वाले हैं मौलाना साहब, रमज़ान मुबारक में दुआओं का खास एहतमाम होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सहरी के वक्त की जो दुआ है वो रद्द नहीं होती, इफ्तार के वक्त की दुआ भी रद्द नहीं होती, लेकिन क्या ये दो ही मखसूस औकात हैं? दिन भर अगर इंसान अपने रब को पुकारना चाहे तो उसके लिए भी क्या औकात की कोई कैद या खास सात मुतय्यन है? देखिए, पूरा माह मुबारक ही ऐसा है कि इसमें अल्लाह की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती हैं। ये अलग बात है कि सहरी के औकात में, इफ्तार के औकात में अल्लाह की रहमतें मज़ीद मुतवज्जह हो जाती हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के करीब एक जगह है खतीरतुल कुद्स। यहाँ के जो फरिश्ते हैं रमज़ान मुबारक शुरू होते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमा, अल्लाह से इजाज़त तलब करते हैं कि इलाहुल आलमीन आप हमें इजाज़त दें कि हम रूए ज़मीन पर जाएं और रोज़ेदारों के साथ उनकी दुआओं में आमीन कहें, उनके साथ में खड़े हों। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इजाज़त ले करके खतीरतुल कुद्स के जो मुकर्रब फरिश्ते हैं ज़मीन पर आते हैं और जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, उनके साथ टच होते हैं, मस हो जाते हैं। अब जिन आदमियों से टच और मस हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को नेक बख्त लिख देते हैं और ये कभी भी बदबख्त नहीं होंगे। लिहाजा माह मुबारक सारा का सारा बरकतों वाला है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आ रहा है जो रहमतों वाला है, बरकतों वाला है। इसमें जो भी दुआ की जाएगी, जिस वक्त भी दुआ की जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमाएंगे। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ ख़ास मौक़े हैं, जैसे कि इफ्तार का वक्त जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इफ्तार के वक्त में दुआ कबूल होती है, सहरी के वक्त में दुआ कबूल होती है, लेकिन इसके अलावा भी दुआएं कबूल होती हैं। पूरे दिन में दुआएं कबूल होती हैं जिस वक्त भी आप दुआ फरमाएं। जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो की कि जितना वक्त हमारे पास है उसका हम बेहतरीन इस्तेफादा कर सके, आप दोनों से रहनुमाई हासिल कर सके। लेकिन दो कॉलर्स हमारे साथ हैं, आपकी इजाज़त से कॉलर्स को शामिल कर रहे हैं। शेख ताज साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे एक सवाल है, जैसे हम तहज्जुद का नमाज पढ़ते हैं जी, तो क्या हमको वितिर का नमाज पढ़ने पड़ेगी कि वितिर का नमाज हमको छोड़ देनी पड़ेगी? ठीक है, एक कॉलर और हैं, अपना नाम बताइए। वो लड़का की औरत है, उनका वो हस्बैंड चले गया है तो उसके 3 लड़की है, तो उनको जैसे ज़कात है या फितरा है उनको गैप में देना कोई वो पल जाएगी कि अच्छा रहेगा क्या, उनको बताना जरूरी होता है? चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपका सवाल जहां तक हम तक पहुंचा। आप तक पहुंच गया मौलाना साहब? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, पहले जान लेते हैं आज के दिन के बारे में, देखते हैं आज का दिन तारीख क्या आईने में।
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، آج 8واں روزہ ہے۔ کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 8 رمضان سن 83 ہجری کو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ یہ بڑے اماموں میں سے ہیں اور بڑے تابعین میں سے ہیں۔ ایک بہت بڑا فرقہ آج بھی ان کی فقہ پہ چلتا ہے اور ان کی بہت زیادہ مشہوریت بھی ہے اور یہ تابعین میں اہم درجہ رکھتے ہیں۔ عظیم ایرانی مفکر نجم الدین علی کا انتقال بھی 8 رمضان سن 675 ہجری میں ہوا۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہم روزوں میں اپنی نیت دیکھیں کہ کہیں ہم اپنے علاقے کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے یا عادتاً ہم روزے تو نہیں رکھ رہے۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ کوانٹٹی کا مذہب نہیں ہے بلکہ کوالٹی کا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کتنی عبادت کی، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے کیسی عبادت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے بھی معاملے ملتے ہیں وہ نیتوں کی وجہ سے، ان کے رائی کے دانے کے برابر بھی جو صدقہ ہوتا تھا اسے پہاڑوں کی طرح لیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ان کی تمام عبادات کا معاملہ تھا۔ تو آج سے آپ اپنے روزوں کے لیے، اپنے روزوں کے وقت میں یہ چیک کرتے رہیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تب ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام اپنے پچھلے اگلے تمام گناہوں کا کفارہ یہ روزے ہمارے لیے بن جائیں گے اور تمام گناہ ہمارے معاف کر دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین پر پھر کالرز کا رخ کر رہے ہیں۔ زبیر صاحب فون لائن پہ موجود ہیں۔ زبیر بھائی سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی سلام کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 سال پہلے میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی۔ تقریباً 1 سال پہلے میرے بچے آپ فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں آپ لوگ کا پروگرام کب سے دیکھتا ہوں 1 سال سے پوری زندگی ہوئی اس سے آپ لوگ پروگرام میں کہتے ہیں کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ پوچھتے ہیں نام، اور یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگ کا پروگرام ہے یہ اتنے اونچے آلے کا اتنا بڑا پروگرام ہے کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، جیسے میری بدل چکی ہے۔ میں پہلے جیسے جاب کرتا تھا کافی صبح نکلتا تھا 7:30 بجے 10:30 بجے تک گھر آتا تھا۔ آپ لوگ کا پروگرام سننے کے بعد میری پوری دنیا بدل گئی، میں چینج ہو گیا، بالکل چینج ہو گیا۔ اور بس میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے، سارے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ جو آپ لوگ کا پروگرام ہے اس کے لیے جو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتے ہیں وہ نہ پوچھیں، جو یہ ان کا موضوع ہے راہ نجات، واقعی میں یہ لوگوں کی زندگیوں بالکل راہ نجات ہی ہے۔ میں بس میرا چھوٹا سوال ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے آنکھوں بہت بہتے ہیں، آنکھوں رکتے ہی نہیں میرے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں بس۔ شکریہ بہت 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 شکریہ زبیر بھائی فون کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے اور اس کا بہتر بدل عطا کرے انشاءاللہ۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں مزید حوصلہ دے، مزید استقامت دے اس راہ پر جس راہ پر آپ چل پڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے تمام ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں بھی توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فیضان حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مولانا صاحبان کی رہنمائی آپ سب تک پہنچا سکیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ فرقانہ ہمارے ساتھ ہیں، بتائیے بہن سوال کیا ہے آپ کا؟ میں 74 سال کی عمر ہے میری جی، اور میں جو مطلب انزائٹی کی بیماری ہے مجھے، اور میں روزہ نہیں رکھ پا رہی ہوں جی، تو مطلب ہمیشہ روزہ رکھا ہے، اب میں نہیں رکھ پا رہی ہوں، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ کیا کروں میں نے اس کا فدیہ بھی نکال دیا ہے ویسے، لیکن مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ مطلب کوئی گناہ تو نہیں ہے نہ رکھ کے روزہ؟ آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں اور یقینی طور پر انشاءاللہ اللہ کے نظر بھی اس جذبے کی قدر ہے، لیکن کیا کریں، یہ فدیہ ادا کر دیا ہے لیکن دل جو ہے وہ بہت بے چین ہے روزہ نہ رکھنے کے سبب۔
ایک صاحب ایمان کا دل ضرور تڑپتا ہے اس بات کے لیے کہ ایک فریضہ ہم سے جو اس کا صحیح طریقہ ہے اس پہ انجام نہیں پا رہا ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو مجبوری کے لیے ہی وہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھے اور اس کا فدیہ ادا کر دے. آپ نے فدیہ ادا کر دیا ہے، انشاءاللہ گناہ کچھ نہیں ہے. اور یہ جو کڑھن ہے، یہ دکھن ہے دل کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے آپ کو صبر دے اور آپ کو تندرستی دے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ عمر اور بہت کمزوری کے باوجود بھی ہمت دے دے اور روزے رکھ لے آدمی. انشاءاللہ اللہ آگے اگلے سال ضرور یہ توفیق بھی دے گا، صحت بھی دے گا، تندرستی بھی دے گا، ہماری دعا ہے. تہجد کی نماز اگر ایک شخص ادا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وتر کی جو نماز ہے وہ اس سے پہلے ادا کرنی چاہیے یا عشاء کے ساتھ ادا کر دیں؟ وتر کی نماز اگر آدمی آخر وقت میں پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر کسی آدمی کو صبح میں اٹھنے کی امید کم ہے کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ سکوں گا تو وہ عشاء کے وتر کے ساتھ نماز پڑھ لے، عشاء کے ساتھ ہی وتر کی نماز پڑھ لے. لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ تہجد کی نماز میں اٹھ جائے گا تو پہلے وتر کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھے. جی بہت بہت شکریہ. رئیس بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میم، میرا کہنا مطلب یہ ہے، آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک غیر ایمان والا ہے، کرسچن ہے وہ لوگ، میں گوا سے بات کر رہا ہوں. جی جی تو میں ان کو دیکھ ریکھ کے لیے جاتا ہوں. کبھی بھی تو اس حالت میں ہے 87 یا 88 یا 88 سال کے ہو چکے ہیں وہ، تو انہیں میں کلمہ پڑھاتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ وہ میرے ذریعے وہ کلمہ ان کا قبول کر سکے گا؟ انہوں نے اپنے دل کے ارادے دل کی خوشی سے کلمہ پڑھائے؟ میں ان کو ایسا بولا تھا کہ بابا آپ ایسا پڑھو کہ لا الہ الا اللہ کر کے، تو اس نے بولا ایسے ہی بولا، لیکن بولنے کو نہیں ہو رہا. تو ایک دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے میں ان کو پڑھاتا رہتا ہوں، تو وہ پڑھتے ہیں. بھلے ان کو جو بولنے کو نہیں آتا ہے لیکن پڑھتے رہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. مناف بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا جی السلام. میرا تہجد میں کا وقت کتنے بجے تک رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، تہجد کا وقت کب تک رہتا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے جب صبح صادق ہو گئی، یعنی صبح جس کو آپ نقشے میں دیکھیں گے جہاں صبح صادق لکھا ہے اس وقت تک رہتا ہے. صبح صادق ہو گئی تو تہجد کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا شروع ہو گیا. جی اب بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ ایک بہت ہی ضعیف العمر شخص ہیں، وہ حلقہ اسلام میں نہیں تھے لیکن انہوں نے جو ان کی دیکھ بھال کی اور یہ کبھی کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ پڑھ بھی لیتے ہیں، تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے؟ اگر وہ ایمان کی حقیقت کو جان کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہیں، اور اگر اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہے اور اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہے تو ابھی ان کا ایمان مکمل نہیں ہے. بظاہر انہوں نے کلمے پڑھ لیا ہے لیکن ایمان کی جو حقیقت ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لانا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یہ ساری حقیقتیں آپ ان کے سامنے بیان کریں اور اس کے بعد وہ اسلام کو قبول کر لے تو اس کا ایمان ہے. جی اب زکوٰۃ کی رقم دیتے ہوئے کسی بھی شخص کو یہ بتانا ضروری ہے، خواہ وہ بچے ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ دیکھ لیجئے ضرور کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں. آپ نے جب اس کی تحقیق کر لی اور پتہ لگا لیا کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بتانا بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھا یہ ہے کہ نہ بتایا جائے، اس لیے کہ اس کو لینے میں تکلیف ہوگی. بتانا ضروری نہیں ہے، وہ آپ ان کو ایسے ہی دے سکتے ہیں. جی سیدہ صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہمارا یہ جاننا ہے کہ ہم ساتنا میں سانپ بہت زیادہ دیتے ہیں. 3 سوال ہے ہمارا. ٹھیک، پہلا تو آپ سانپ دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا سوال ایک سوال دیکھیں، ہمارا ایک اولاد ہے، اس کو 2 بار دیکھ لیے کو ڈیتھ ہونے لگا، اس کو بہت طبیعت خراب ہے، اس کو لے کے ہم امام صاحب کو سلائے ہیں چوک پر، پھر اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے خواب میں دیکھا ہے؟ ہاں خواب میں دیکھے ہیں. ایک خواب بہن 2 خواب کافی ہیں، اور تھوڑا سا انتظار. نازیہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا دو سوال ہے. میری اپنی خواب دیکھی تھی، جیسے کہ خواب میں تاجہ بہت سارا ہے تو میری اپنی تاجہ ساتھ گئی تو وہاں پر گم ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا
چلیے مولانا صاحب جو کچھ انہوں نے فرمایا میری سمجھ میں نہیں آیا. کہیں یہ تعزیہ کا ذکر کر رہی تھی اور گم ہو گئی، شاید کچھ ایسی بات تھی. بس جس کو یہ دیکھا ہے گم ہو گئی ہے اس کے لیے اندیشہ ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے. ان کو چاہیے کہ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کریں اور کچھ صدقے کی رقم نکالیں اور بہت ضرورت مند کو تلاش کر کے چپ چاپ اس کو دے دیں. جی اب پہلا جو سعدیہ صاحبہ کا خواب ہے وہ اس خواب میں سانپ دیکھنا ہے، دوسرا بچے کے بارے میں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ بیمار ہے یا پریشان ہے. دیکھیے سانپ جو دیکھا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، اور وہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ طبیعت خراب ہے اسپتال لے جا رہی ہیں، ان سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے لیے کچھ پریشانی آ سکتی ہے. ان کو چاہیے کہ نماز پناہ پڑھ کر بار بار اللہ تعالیٰ سے اس کے عافیت کی دعا کریں اور کچھ صدقہ جو ان کے گنجائش کے لحاظ سے جتنا زیادہ سے زیادہ یہ دے سکیں وہ صدقہ دیں. اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو جب دیا جاتا ہے تو وہ زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے، اور جتنے محتاج کو دیں گے اور خاموشی سے دیں گے اتنا ہی وہ مؤثر ہوگا. زبیر بھائی کو اپنے سوال کا انتظار ہوگا، اپنے سوال کے جواب کا. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سوال کو میکسیمم وقت دیں، بھرپور رہنمائی ہو، کیونکہ وہ سوال بہت اچھا ہے، دل کو چھو گیا ہے. تھوڑا سا انتظار زبیر بھائی، نغمہ صاحبہ سے بات کر لیں. فرمائیے نغمہ بہن، سوال کیا ہے؟ کسی عورت کو اگر جو داڑھی کی جگہ پر بال نکل رہا ہے تو کیسا ہے یا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بہن سوال دہرائیے ذرا. عورت کو داڑھی کی جگہ پر بال نکل رہا ہے، جی جی، مردوں کا بال ہوتا ہے داڑھی میں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. زہرہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ میرا بیٹا طبیعت خراب رہتا ہے، آپ اس کے لیے دعا ہوا بتا دیجیے. اتنی تیزی اتنی جلدی کس بات کی زہرہ صاحبہ؟ ذرا ٹھہریے، رکیے، آرام سے بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہیں. زہرہ صاحبہ سوال دہرائیے. مولانا صاحب ان کا سوال آپ تک پہنچا؟ نہیں، میں سمجھ نہیں سکتا. انہیں سنانے کی بھی جلدی تھی اور ٹی وی پر جواب سننے کی بھی جلدی ہے، لہٰذا زہرہ صاحبہ معذرت خواہ ہیں، آپ کا سوال نہ ہم تک پہنچا اور نہ اس بارے میں رہنمائی دے پائیں گے. کبھی تو اس بات سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بہت سوچ کے رک کے بات کرتے ہیں لوگ، اور کبھی بہت تیزی سے کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. بالکل. اگر خواتین کے چہرے پر مردوں کی طرح بال نکلنے لگے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کو صاف کر دینا چاہیے جس طرح سے بھی ہو، کوئی پاؤڈر یا کوئی ایسی چیز لگا کر، جس طرح سے عورتیں واقف ہیں کس طرح سے بال صاف کیے جاتے ہیں، اس طرح سے صاف کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے اجازت. اور اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی موجود ہوتا ہے، شاید ہارمونز کی بے اعتدالی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. جب ماہواری بند ہوتی ہے تو عام طور پر یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کر لیا جائے، اور شرعاً کوئی حرج نہیں ہے ان بالوں کو صاف کرنے میں. جی اب وہ اہم سوال جسے بہت دیر سے ہم نے روک رکھا ہے. بھائی نے کہا جیسے کہ ان کا ایک بچہ تھا جو اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے دل کی دنیا بدل چکی ہے، اب زیادہ سے زیادہ وقت ہی گزارتے ہیں ماشاءاللہ نیک کاموں میں، اللہ کی عبادت میں، اور رقت قلبی کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت قرآن پاک کے وقت آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں تو یہ کس بات، یہ کس کیفیت کی ترجمانی ہے؟ ماشاءاللہ یہ تو مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں میں آنسو جاری فرما رہے ہیں. آنسو کا آنا یہ رحمت کی جانب اشارہ کرتا ہے. لہذا جب ان کے آنسو آتے ہیں، اگر یہ اللہ سے جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول کریں گے. تو یہ بہرحال ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے دل کو نرم کر دیا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ وہ آنسو آ رہے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. جب بھی آنسو نکلیں گے تو اللہ سے دعا کریں، ہمارے حق میں بھی دعا کریں. ضرور بھائی، آمین. شبانہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ شبانہ صاحبہ. وعلیکم السلام. پہلا سوال تو میرا یہ ہے، آپ لوگ نا دعا کرایا کرو، دعا کراؤ نا، اچھا لگتا ہے مطلب دعا کرانا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، جیسے مطلب سیرت کے ٹائم میں تراویح چھڑی آتی، روزے چھڑی آتی، کیا مطلب ہم تراویح بعد میں پڑھ سکتے ہیں ان کو روزے میں؟ مطلب جیسے روز پڑھتے تھے ایک ٹائم وہ پڑھ لی، ایک ٹائم وہ پڑھ لی، ایسے تراویح پڑھ سکتے سیرت کے ٹائم میں؟ روزے بھی چھوٹتے تو ان کو کیا رکھنی ضروری ہے نہیں رکھنی ضروری؟ اور ایک سوال یہ تھا، میں سب نہیں لے گا. شبانہ صاحبہ ذرا رکیے، یہ جو دوسرا سوال آپ اتنی تیزی سے بتا گئی اسے دہرائیے. سیرت کے ٹائم میں تراویح چھٹتی نا تو ان کو ٹھیک، آپ کا سوال پہنچ گیا، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. ایک بہن اور ہیں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی لیکن سوال تو ضرور جانیں گے کہ سوال کیا ہے. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے بہن.
बहन अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। हाँ, मेरे 2 बहू हैं। उस एक का नाम है मिनाज। हाँ, एक का नाम है मिनाज। हेलो जी जी, एक का नाम है मीनाज, दूसरी का? हाँ नाज, एक दूसरी का नाम है नाज जी। उनके नाम के मायने पूछ ले मेरे को। राणा साहब नाम का मतलब बता दीजिए। नाज तो कहते हैं नाज व अंदाज, खूबसूरती पर नाज करना, और महनाज जो है वो उसी में एक इजाफी लफ्ज है वो। जी। अब बहन ने दरियाफ्त किया है कि ख़वातीन के जो मखसूस अय्याम में रोज़े छूट जाते हैं, तो जब वो रोज़े रखती हैं, उनकी क़ज़ा रखती हैं, तो उस वक्त क्या तरावी पढ़नी ज़रूरी है? देखिए, सिर्फ रोज़ों की क़ज़ा है, नमाजों की क़ज़ा नहीं है औरतों के लिए। उन अय्याम में जो पीरियड के अय्याम है, माहवारी के अय्याम है, तो माहवारी के अय्याम में जो रोज़े आए हैं रमज़ान मुबारक के, उन रोज़ों की तो क़ज़ा की जाएगी, लेकिन बाद में न तरावी की क़ज़ा की जाएगी और न ही नमाजों की क़ज़ा की जाएगी। जी। माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में किस अंदाज में होनी चाहिए मौलाना साहब? यानी माँ बाप किस अंदाज में करें या बच्चों को किस तरह हासिल करनी चाहिए? दोनों बातें एक जैसी हो रही है कि वो कौन से काम करें कि माँ बाप बेसाख्ता कहते हैं कि दुआ कराई नहीं जाती है, दुआ ली जाती है। औलाद अपने माँ बाप को इतना खुश करे कि वो उनके दिल से दुआ निकले, और माँ बाप अगर ये चाहें कि हम अपने बच्चों को दुआ दें तो उनको दुनिया और आखिरत की नेमतों की दुआ देनी चाहिए। माँ बाप की दुआएं औलाद के हक़ में बहुत कबूल होती हैं, इसलिए अगर कभी तकलीफ भी पहुँचे तो माँ बाप को दुआ ही देनी चाहिए, बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खदीजा साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि कहीं पर 29वीं के हिसाब से चांद दिखा है, रमजान शुरू हुए, कहीं 30वीं के हिसाब से चांद दिखा है, हमारे यहाँ जैसे रमजान शुरू हुए हैं, तो लैलतुल कद्र का हिसाब किस हिसाब से लगाया जाएगा? चलिए, अच्छा सवाल है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आप इन मामलात पे सोचती हैं, गौर व फिक्र करती हैं। थोड़ा सा इंतजार। शफिया बहन, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि वो हिशाम का नाम बता, मतलब का नाम बता दीजिए, और सफिया का भी बता दीजिए नाम, मतलब। हिशाम और शफिया, सफिया या सफिया, चलिए बहरहाल हिशाम या सफिया, सफिया या शफिया जो है इनका नाम, उसका मतलब बता दीजिए। सफिया तो सफाई के माने में, पाकी के माने में आता है। जी जी। और दूसरा क्या नाम बताया? हिशाम। हिशाम जी, तरीके के माने में आता है। जी। अब बहन का सवाल यह है कि कहीं 29 के हिसाब से जो है वो रमजान मुबारक का चांद नजर आया है, और कहीं शाबान के पूरे 30 दिन मुकम्मल किए गए हैं, तो ऐसे में लैलतुल कद्र का एतबार किस तारीख से होगा? देखिए, आलिमों ने सारी गवाहियां लेने के बाद जो तय किया है वो असल तारीख है, उसी के हिसाब से रोजे चल रहे हैं, उसी के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला शब कद्र भी होगी। तो शब कद्र को अगर तलाश करना हो तो उसी हिसाब से जो तय हो गया, कहीं चांद हुआ कहीं नहीं हुआ, लेकिन इत्तलात के मुताबिक उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि हाँ चांद हो गया, तो अब वहाँ चाहे हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन जब सबने तस्लीम कर लिया, फैसला हो गया, तो अब जो तारीख चल रही है उसी के मुताबिक वो तारीखें आखिर तक रहेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जमील भाई बताइए, सवाल क्या है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब से मतलब मैं सवाल पूछना चाह रहा था, क्या किसी के यहाँ तिजवा या चलिसवा का दावत हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? यही मेरा मतलब सवाल था। सवाल पहुंचा मौलाना साहब? कैसी दुआ, कैसी दावत कह रहे हैं आप? मौलाना साहब, जैसे कोई तिजवा चलिसवा की दावत करता है और हमें दावत देता है, क्या हम उसकी दावत खा सकते हैं या नहीं खा सकते? इसके बारे में थोड़ा सा तफसीलन अर्ज कर दीजिए मौलाना साहब। जी मौलाना साहब। जी देखिए, तीजा और 20वां वगैरह सब जो हैं ये लाजमी चीजें नहीं हैं, ये अमल तो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन जो खाना उन्होंने बना लिया है जाहिर है कि वो फेंका नहीं जाएगा, वो खा लिया जाएगा। और इस पे लोग कहते हैं कि जब मना है तो क्यों खा रहे हैं? खाना हराम नहीं है, वो जो कुछ बना है वो तो पाक है, लेकिन जिस पाबंदियों के साथ वो बनाया जा रहा है वो पाबंदियां गैर जरूरी हैं शरअन। जी, परवीन साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? कितना लंबा है, इतना मत ले लीजिएगा कि और कोई सवाल ना कर। परवीन साहबा हमें सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है परवीन से राब्ता नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ किसी काम में मसरूफ है, या बाप का जो मिजाज है वो थोड़ा बरहम है, बच्चा कोई चुपके से शरारत कर देता है, कुछ ऐसे अल्फाज अदा हो जाते हैं माँ की जुबान से या बाप की जुबान से जो उस बच्चे के हक में अच्छे नहीं होते,
تو اپنے بچے کو بد دعا دینا دراصل ماں باپ کا اپنے حق میں خود جس کو کہتے ہیں کہ اپنے لیے گڑھا کھودنا ہے. تو اس موقع پر دعا اور بد دعا دونوں کا کتنا اہتمام کرنا یعنی خیال رکھنا چاہیے, ملحوظ رکھنا چاہیے اس چیز کو؟ دیکھیے ماں باپ کو تو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے اور بد دعا سے اجتناب کرنا چاہیے. مبادا کہیں ایسے وقت میں نہ آ جائے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو. آپ نے جو بد دعا دی وہ بد دعا قبول ہو گئی, اب بچے کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے, کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا, تو اب ماں باپ جو ہے ان کے لیے دعائیں کرتے پھر رہے ہیں, ان کے لیے صدقہ وغیرہ کر رہے ہیں, جبکہ یہ مصیبت انہوں نے اپنے آپ ہی کمائی ہے. اس وجہ سے بد دعاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے, بالخصوص اپنی اولاد کے حق میں تو ہرگز بد دعا نہیں کرنی چاہیے. الفاظ کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے, چاہے وہ گفتگو میں ہو چاہے وہ برتاؤ میں ہو, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک کالر اور روبینہ ہیں ہمارے ساتھ, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے روبینہ صاحبہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ایک خواب دیکھا تھا کل, میں شہری کھا کے نماز پڑھ کے تھوڑا سا لیٹ گئی تو میری آنکھ لگ گئی, تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت خوبصورت سا ایک وہ ہے پارک جیسا, بہت خوبصورت جگہ ہے, مطلب پھول پودے خوب ہے اور پانی کی نہر جا رہی ہے بالکل صاف ستھری. تو وہیں پر ایک لڑکا آتا ہے, مطلب ایک گنڈے ٹائپ کا لڑکا اور ایک لڑکی کو لے کے, تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے. بس ایک دم میری گھبرا کے آنکھ کھل گئی. مولانا صاحب یہ خواب یاد رکھیے گا, تعبیر کے لیے آپ کے پاس ہی آئیں گے. سراج بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ہماری طرف سے رمضان مبارک. آپ کو بھی اور تمام عالم اسلام کو, تمام لوگوں کو. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی سوال کیا تھا اور میرا جواب کٹ گیا. جی سوال کیا تھا بھائی؟ ہم انشاءاللہ دوبارہ شامل کر رہے ہیں. بات ایسا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھتا ہے, اس میں اقامت دینا ضروری ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے جو سسر صاحب ہیں اس کے بیٹے میں وہ خواب میں آئے, وہ بولے کہ میرے لیے کچھ لگا دیا کرو کھانے پینے کے لیے. جی یعنی آپ کے جو سسر ہیں وہ خواب میں آئے, ان کے بیٹے وہ اس کے بیٹے کے خواب میں آئے. ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک. کیا بولتے ہیں کہ میرے لیے کچھ رمضان کے دنوں میں کھانے پینے بہت کا بندوبست. بہت اچھا سوال ہے. کیا اشارہ ہے مولانا صاحب اس خواب؟ اشارہ یہ ہے کہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی ان کے بیٹے کو چاہیے کہ کچھ غریبوں مسکینوں اور ضرورت مندوں کو کھانا وانا کھلا دیا کریں, کچھ اور ضرورت کی چیزیں دے دیا کریں, اور اس کے ثواب کی نیت اپنے والد کے لیے کر لیا کریں. یہی مطالبہ ہے ان کا. جی اب یہ فجر کی نماز میں اقامت کا کچھ ذکر کر رہے تھے, یہ سوال کیا ہے؟ یہ فجر کی نماز کے لیے, تہجد کی نماز کے لیے کہہ رہے تھے. جی تہجد کی نماز کے لیے اقامت کہنا ضروری نہیں. جی اب ایک خواب اور ہے بہن کا, جو انہوں نے کہا کہ بہت کشادہ پارک ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے بتایا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا. دیکھیے خواب بہت اچھا ہے, لیکن آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہیں آپ, تو ایسی بچیوں کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے آپ کی عبادتیں, آپ کے روزے اللہ کے یہاں مقبول ہیں. یہ تو علامت ہے وہ جو سبزہ نظر آیا ہے اور صاف پانی نظر آیا ہے, لیکن آئندہ ہمیشہ اپنے آپ کو محتاط بھی رکھنا چاہیے. ایسے ویران راستوں سے اور ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے جہاں آدمی کی جان کو اور اس کی عصمت کو خطرہ ہو. جی نسیم بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ایک سوال تھا کہ مجھ کو لیور پرابلم ہیپیٹائٹس ہے. جی اور روزہ میں رکھتا ہوں الحمدللہ, کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے, روزہ رکھتا ہوں تو نیت میں دیر سے باندھتا ہوں کہ مطلب کہ تاکہ روزہ گڑبڑ نہ ہو. قریب 8-9 بجے قریب باندھوں, کیا وہ روزہ قبول ہو جائے گا نیت دیر باندھ کے؟ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ سے کسی کو دینا ہے, فریج کمائی گڑبڑ تھی اور اس میں زکوٰۃ کا پیسہ لگایا, فریج اس کو دے دیا, تو زکوٰۃ مانی جائے گی؟ کس کی کمائی گڑبڑ تھی؟ نہیں, فریج جیسے ہماری خراب تھی تو اس میں کچھ پیسے لگنے, تو پیسے لگا کے فریج ہم نے کسی غریب کو دے دیا ہے. اچھا, تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ جائز ہوگا لگانا؟ ٹھیک ہے. شکیلہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ میں اگر ہاتھ کعبے کی طرف نماز پڑھتی ہوں تو اس کے سیدھے ہاتھ پہ ہی قبلہ آتا ہے, تو قبلے کی طرف پیر نہیں کر سکتے ہیں, تو رمضان میں اس بات کا احتیاط کرتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن جاننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, ضرور بتائیں گے مولانا صاحب. یہ سوال آپ تک پہنچ گیا مولانا صاحب اپنی نزاکتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, بریلی چل رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ, وہاں ٹیم موجود ہے, دیکھتے ہیں وہاں رمضان کی رونقوں کا عالم. خانقاہ نیازیہ بڑی عظیم خانقاہ, صوفی مسلک کی, صوفی وچار دھارا کی, اور خواجہ غریب نواز کے جو مشن کو ہندوستان میں اور پوری دنیا میں آگے بڑھایا ہے, اس میں چند خانقاہوں میں خانقاہ نیازیہ کا نام ہے, جو اپنی انسانیت, محبت, اخلاق, بھائی چارہ, دیش پریم کے لیے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے. اور یہی صوفیوں کا مشن ہے
اور یہی اسلام کی روحانی تعلیمات ہیں. اسلام کی روح بھی یہی ہے کہ سب کو جوڑنا، سب کی بھلائی کا کام کرنا اور سب کو انسانیت، محبت اور سب کو خوشحالی کے لیے دعا کرنا. تو یہی خانقاہ میں اس کی جھلک دیکھنے کو روزانہ ہی ملتی ہے تقریباً، مگر خاص طور سے کیونکہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے بہت برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اچھائی اور بھلائی کے کام کریں اور جتنی بھی برائیوں سے دور رہیں، کیونکہ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، اور اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کا جو ثواب ہے تو وہ اللہ ہی بے حساب دیتا ہے. تو جو بھی نیکی ہے اس کا کئی گنا زیادہ اس کو بندے کو اس کا اجر ملتا ہے. تو انسان چاہتا ہے کہ ہم یاد الہی میں مصروف رہیں، اچھے کام کریں، بھلائی کے کام کریں، لوگوں کو اچھے راستے پر چل کے دکھائیں، تبھی وہ لوگ راستہ، اور اپنی کمی پر نظر رکھیں بجائے دوسروں کے. خاص طور سے جو اسلام کا میسج جو صوفیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نفس کو مارو. نفس کشی کا اس سے بہترین موقع رمضانوں سے زیادہ نہیں ہے. روزہ بھی اسی لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا بھوکے پیاسے رہیں، ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا بھی احساس ہو، اور نفس کو ماریں، کسی کے لیے برائی نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو ایذا رسانی نہ کریں. یہی اسلام کا پیغام ہے. اسی خاص طور سے کیونکہ جمہوری نظام جو ہے اور جمہوریت جو ہے، اسلام خاص طور سے اس کا حامی ہے کہ سب برابر ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلامی ہے کہ اگر بادشاہ وقت بھی ہے اور اگر وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اس کا خادم آ گیا تو نماز میں پہلی سب میں وہ کھڑا ہوگا. تو خانقاہ نیازیہ کی جو پہچان ہے دنیا میں اپنی عملی زندگی کے لیے ہے، اور گنگا جمنی تہذیب جو ہے یہ خانقاہوں کی دین ہے، خاص طور سے خانقاہ نیازیہ کی. اس میں تمام مذاہب کے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت، تمام دھرموں کے لوگ جو ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کس دھرم کے ہیں آپ، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. وہ کھانا ہو، عبادت ہو، اپنا وقت گزارنا ہو عبادت کے لیے، وہ بھی سب ایک ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں. اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جو یہاں جڑ جاتا ہے آدمی، اس کا یہاں سے ایک اٹوٹ رشتہ ہو جاتا ہے خانقاہ نیازیہ سے. اور ناظرین ایک بار پھر اپنے اسٹوڈیو کا رخ کر رہے ہیں. دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، فرزانہ اور سریا. سریا صاحبہ تھوڑا سا انتظار. فرزانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. پہلے السلام علیکم، آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پوچھنا تھا کہ میرے شوہر بیمار ہیں بہت زیادہ، انہیں ڈیمنشیا ہے. بیٹی کا میری ابھی گھر نہیں ہے، تو میں بنگلور میں رہ رہی ہوں. تو بیٹی کے پیسے جو ہیں کچھ ہیں جمع گھر کے لیے ہیں، تو کیا ان پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ 1 سال ہو گیا ہے ان کو پیسوں کو. تو وہ کس کی ملکیت ہیں؟ وہ پیسے کس کی ملکیت ہیں؟ وہ پیسے کس کی ملکیت ہیں؟ مالک کون؟ بیٹی کی ہے. بیٹی ابھی باہر گئی ہوئی ہے. بیٹی کے پیسے ہیں. بیٹی کے پاس نصاب کے برابر سونا یا چاندی موجود ہے؟ ہاں ہے، اتنا بھی ہے. اور یہ جو پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کو 1 سال کا وقت گزر چکا؟ جی جی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس پر زکوٰۃ، اور پاپا کی بھی وہ مطلب اپنے ابا کی بھی بہت کفالت اٹھا رہی ہے، بیماری کا خرچ وغیرہ بھی سب کچھ کر رہی ہے. تو اس کے سلسلے میں مجھے پوچھنا تھا کہ وہ یہ پیسے اپنے والد کو دے سکتی ہے یا نہیں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، جو کفالت وہ اٹھا رہی ہے وہ بھی انکلوڈ ہوگی یا نہیں، مطلب ٹھیک ہے. سریا صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے پوچھنا تھا کہ ہر نماز کے بعد دعا کرنا ضروری ہوتی ہے؟ اگر نماز پڑھ لی جائے اور جیسے ہر وقت تو ایک کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے دعا کے لیے، تو نماز کے بعد ہی جو دعا ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے کرنا؟ کیونکہ دعا تو بندے کی رب سے ملاقات کا نام ہے بہن. مولانا صاحب تفصیل سے بتائیں گے کہ دعا کیوں ضروری ہوتی ہے، اور اگر دعا نہیں کی تو کیا بعد میں کی جا سکتی ہے، یہ بھی ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. نیت میں تاخیر اگر ہو جاتی ہے، ہمارا نزاکت حسین صاحب آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں، اس کے باوجود وہ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی نیت میں تاخیر ہو جاتی ہے کہ نہ جانے آج کا روزہ میں رکھ پاؤں یا نہیں، اس لیے وہ 8 بجے کے آس پاس نیت کرتے ہیں. تو کیا روزے کی فضیلت یا اس کی صحت پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے، چونکہ ان کے ساتھ میں عذر لگا ہوا ہے، نصف النہار سے پہلے اگر یہ نیت کر لیں گے تو ان کا روزہ ہو جائے گا. جی. اب ایک بہن نے سوال کیا کہ خانہ کعبہ کی جانب اگر کسی معذوری کی وجہ سے پیر پھیلا دیے جائیں تو گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، معذور آدمی جو نماز پڑھتا ہے کسی وجہ سے اس کو پاؤں پھیلانے پڑتے ہیں، تو اس کا مقصد اصل میں قبلے کی طرف پاؤں کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف کرنا مقصود ہے. اب پاؤں بھی اگر ادھر ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے.
جی اب سریا صاحبہ کا جو سوال ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر نماز کے بعد انسان پر وہ رقت آمیز کیفیت ہو کہ وہ گڑ گڑا کر تڑپ کر اللہ کو پکارے، لیکن اگر وہ دعا نہیں کرتا تو کوئی حرج ہے؟ دیکھیے دعا کریں گے تو ہماری ضروریات اللہ پوری کرے گا، لیکن اگر چونکہ ہمیں کوئی تقاضا ہے یا بچہ رو رہا ہے، سفر پر جانا ہے، ٹرین چھوٹنے کا خطرہ ہے اور نماز آپ نے اسٹیشن پر پڑھی ہے، تو چونکہ یہ آزار ہے تو اگر دعا نہیں کی گئی تو دعا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز ان کی صحیح سلامت باقی رہے گی۔ بالکل، یہ تو دعا جو ہے یہ بندے کا رب سے رابطہ ہے اور مانگنے کا ایک طریقہ، ایک وسیلہ ہے، جب چاہے اس کے آگے جھولی پھیلا دیں۔ مسرت صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ مسرت صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ راشدہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا مولانا طارق صاحب سے سوال ہے کہ تہجد کی نماز جو پڑھتے ہیں تو یہ گھٹا کے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ تھوڑا کم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اور باجی میری ایک تہہ دل سے گزارش ہے کہ آپ یہ دعا آخری میں جو پروگرام کے آخری میں دعا ہوتی ہے دعا جاری کروا دو۔ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ہمارے ناظرین کے تقاضے بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ عشرہ رحمت پائے تکمیل تک پہنچنے کو ہے، آج 8 روزے ہو گئے اور 2 دن کے بعد رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ہمیں الوداع کہہ دے گا، تو کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ لیکن جو انہوں نے سوال کیا ہے آپ سے، سوال مجھے یاد نہیں رہا دعا کے، میں سمجھ گیا۔ ایک طریقہ ہے کہ جب مثال کے طور پر 8 رکعتیں پڑھنی ہیں جی، تو ایک طریقہ پرانے بزرگوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ پہلی رکعت میں 8 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ نیت باندھیں گے تو اس میں 6 پڑھیں گے، پھر 5 پڑھیں گے، اس طرح سے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، جس طرح سے سہولت ہو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ جی میمونہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ میمونہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ بہن ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے، میوٹ کر دیجئے اور اپنا سوال بتائیے۔ جہاں تک چلیے اللہ کا شکر ہے آپ سے رابطہ ہو گیا، اب جلدی سے سوال بتائیے۔ بچوں کے رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ صرف بچوں لڑکے کا رشتہ یہاں بھی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اڑچن، ہم کرائے پہ رہتے ہیں اور وہی سوال کرتے ہیں، یہ اڑچن آتی ہے بیچ میں، اب خود ہی وہ لوگ مطلب ہاں کہتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اور اب جہاں بات چلی ہے لڑکی کی، وہ ڈاکٹری کا کورس کر رہا ہے لڑکا۔ ٹھیک، رشتے میں رکاوٹ یہ ایک مسئلہ ہے۔ فرحین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال۔ اریب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی اریب بتائیے سوال کیا ہے؟ میرے کو میم یہ پوچھنا ہے، میرا بورڈ کا ریزلٹ آنے والا ہے، اس کے لیے مجھے دعا پوچھنی ہے جو میرے حق میں ہی ہو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کامیابیوں سے نوازے۔ مولانا صاحب، مولانا نزاکت صاحب، ان کا بورڈ کا رزلٹ آنے والا ہے، اب یہ فکر مند ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتائیے جو کہ ان کے حق میں ہو، نمبرز اچھے آئیں، مارکس اچھے آئیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کثرت کے ساتھ ورد رکھیں، جی انشاءاللہ اچھا نتیجہ آئے گا۔ جی، اور وہی کہیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، جب تڑپ ہوگی انشاءاللہ تو پھر اس کا پھل بھی ملے گا۔ ایک بہت اہم سوال فرزانہ صاحبہ نے کیا ہے کہ بیٹی کے کچھ پیسے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں، 1 سال کی مدت ہو گئی، بیٹی صاحب نصاب ہے، والد کی کفالت اس طرح کر رہی ہے کہ ان کے علاج معالجے میں بھی وہ خرچ کر رہی ہے، تو اب یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس پیسے کو جو والد پہ خرچ ہو رہا ہے اسے زکوٰۃ میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو تو اس میں نہیں شمار کر سکتے، ویسے بھی باپ کے ماں کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی اور اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مکان بنانے کے لیے وہ پیسہ رکھا ہوا ہے، لیکن جس پر سال گزر گیا وہ پیسہ ہو یا سونا چاندی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ترقی ہوگی، مال میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یاسمین صاحبہ فرمائیے۔ یاسمین ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے اور سوال بتائیے۔ یاسمین صاحبہ جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، رمضان مبارک۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی فرمائیے۔ جی میرے نا بلڈ پریشر ہو رہا ہے، چکر آ رہا ہے، تو میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ آپ نے کہا آپ روزہ طبیعت خراب کی وجہ سے میرے 4 روزے چھوٹ گئے۔ اچھا،
تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں. جی اگر بیماری زیادہ بڑی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے ڈاکٹر کا یہ مشورہ یہ ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں تو بعد میں اس کی قضا کر لیں، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ سہولت ہمیں عطا کی گئی ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. تو لہٰذا اگر آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے تو بیماری کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ کے بعد میں اس کی قضا کر لیں. جی بہت شکریہ. نسیم صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو جی نسیم صاحب. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا تھا کہ ایسے بدن میں کوئی زخم نکل آئے تو انسان زخم پہ دوا لگا لیتا ہے اور روزے پہ اس سے کوئی اثر نہیں ہوتی. میرے دانت نکلوایا ہے جس کی وجہ سے مجھے روزے رکھنے میں کچھ پریشانی ہوئی تو 4-5 روزے میرے قضے ہوئی، لیکن اب میں رکھنا چاہتی ہوں. تو ایسی صورت میں کیا میں کوئی دوا لگا سکتی ہوں آئنٹمنٹ اور منہ سے سارا پہلے وہ باہر نکال دوں گی، اندر حلق میں نہ جائے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. تھوڑا سا انتظار، ایک کالر اور ہیں. عزیزہ صاحبہ آپ بتائیے. بھائی ہیں، انہیں 2 بار جانڈس ہو چکا ہے، ہیپاٹائٹس بی نارمل پھر ہو جاتا ہے، پھر سے ہیپاٹائٹس بی ہو گیا ہے. ان کے لیے کوئی دوا بتائیں جو صحت ہو. صحت کے لیے کوئی دعا مولانا صاحب؟ صحت کے لیے ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ جو دعا ہے مشہور، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، صبح شام 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور سورہ فاتحہ پانی کے اوپر دم کر کے 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پانی میں دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ شفا دے گا. جی دانت انہوں نے نکلوایا ہے، زخم ابھی باقی ہے، کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں لیکن باقی روزے یہ رکھنا چاہ رہی ہیں. تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ اس پہ کوئی آئنٹمنٹ یا کوئی دوا لگا کر جو تھوک ہے وہ باہر نکال دیں. تو کیا یہ طریقہ ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کا؟ دیکھیے اگر تھوک باہر نکل جائے سارا اور اندر نہ جائے، مثال کے طور پر اگر تھوک کے جتنا تھوک ہے اس کے برابر آدھا اگر وہ دوائی یا اس سے زیادہ اگر وہ تھوک کے ساتھ چلا گیا تو پھر روزہ نہیں رہے گا. تو اگر تھوک کا غلبہ زیادہ رہے اور دوائی کا ہلکا ملکا رہے تو اس سے جو ہے روزہ رکھ سکتی ہیں. اور اگر اس میں غالب ہو جائے کہ دوائی اندر پیٹ میں چلی گئی دوائی تو پھر اس سے روزہ نہیں ہوگا. جی رشتوں کے لیے جیسے بہن نے سوال کیا کہ رشتے بات بنتے بگڑ جاتی ہے تو کیا کریں اس کے لیے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کچھ اثرات ہیں، ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ 93 نمبر کی صورت ہے. عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جی دعا پر پھر یاد آیا اس دوران کے ہمارے پاس کچھ اور کالز آئیں. کیا ضروری ہے کہ دعا کے لیے انسان جانماز بچھا کر ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرے، دعا کرے؟ چلتے پھرتے اللہ سے فریاد اگر کرنی ہو تو کس انداز میں کرے؟ چلتے پھرتے بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کے لیے جائے نماز بچھانا یا نماز کے بعد ہی کرنا، بلکہ آدمی جب ضرورت محسوس کرے تب اللہ سے لو لگائے اور اللہ رب العالمین ہماری دعا کو سنیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ ضرور سنیں گے. ولی بھائی فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ ولی صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ میں ہلو جی ولی صاحب ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے تھوڑی دیر کے لیے. ہلو ہاں سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے، بات جاری رکھیے. میرا سوال ہے کہ میں ترائل پہ جاتا ہوں مگر میں 8 ہی رکعت ادا کرتا ہوں. ہاں کیوں؟ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ کھڑے نہیں رہ پاتے ہیں؟ نہیں تکلیف نہیں ہے، میں 8 رکعت کے بعد بھی میں لوٹ رہا ہوں کہ اس میں ہے فائدہ ہے کیا نہیں. میں وتر گھر میں پڑھتا ہوں اور میں خواب میں جی اگر 8 رکعت ہی ادا کرتے ہیں ابھی ان کا سوال ابھی کچھ باقی ہے، شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں وہ کسی خواب کے تعلق سے تھا تو خواب کے لیے چونکہ معذرت ہے کہ ایک وقت میں ہم ایک ہی سوال لے سکتے ہیں. تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آخری سوال ہے مولانا صاحب کہ اگر 8 رکعت ہی ادا کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ وتر کے 3 رکعت ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ان کی نماز مکمل ہو جائے گی؟ دیکھیے رکعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو اجماع ہے وہ اس پر ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ہیں. 8 رکعت کا بھی اور 10 رکعت کا بھی ایک قول ملتا ہے، لیکن چونکہ 20 رکعت ہمارے دیار میں پڑھی جا رہی ہیں اور ہماری تمام مسجدوں میں 20 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ مکمل پڑھے. بہرحال اگر انہوں نے 8 پڑھی تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ثواب عطا فرمائے. جی سوال فرزانہ صاحبہ کا آپ جواب انہیں دے چکے ہیں جو انہوں نے بتایا تھا کہ بیٹی کی کچھ رقم ہے، لیکن شاید انہوں نے دوبارہ کال کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سوال کا جواب نہیں سن سکی، لہٰذا وہ سوال کیا تھا؟ دیکھیے مال جب رکھا ہوا ہے وہ کسی بھی مقصد سے آپ نے رکھا ہے، اس میں سے جو آپ ماں باپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں بہت بڑی نیکی کی بات ہے،
لیکن وہ پیسہ جو ماں باپ کے اوپر خرچ کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ میں حساب نہیں لگایا جائے گا، اور جو پیسہ یا زیور کچھ موجود ہے کسی بھی مقصد سے آپ نے رکھا ہے، جب اس کے اوپر سال گزر گیا تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ دونوں حضرات کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے.